السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کل کا جو سبق آدھا بیان ہو چکا تھا اس سے آگے۔ اس سے پہلے آپ ایک سوال کا جواب ضرور دے کر کے جائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل عمر کتنی ہوئی تھی۔ اس کا جواب آپ تمام حضرات کو کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں آج کے سبق کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ یعنی انبیاء کرام تو بہت آئے، کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000، لیکن ہمارے نبی کی خوبیاں کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ جواب: ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں۔ یعنی سید الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور نبی الانبیاء ہے یعنی تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بھی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے یا آئے گا، تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو خاص طور پر اپنے ذہنوں میں بٹھائے رکھیں۔ تمام مخلوقات جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اپنے نبی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضور کی رضا چاہتا ہے، اور حضور کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ ہم حضور کا کہنا مان رہے ہیں، یا حضور نے ہمیں جو بھی کام کرنے کا حکم دیا وہ تو ان کا ہم جو بھی کام مان رہے ہیں، جو بھی کہنا کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ زمین آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظاہر تھی۔ ہر ایک چیز کو حضور دیکھتے تھے، اور قیامت تک دنیا کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے ہر ایک چیز کو حضور ایسے دیکھتے تھے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہو۔ یعنی ہر ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر تھی، اور حضور اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں سیم دیکھتے تھے، یکساں۔ جس طرح آگے دیکھتے تھے ویسا ہی آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ جیسے ہم آگے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن پیچھے ہمارے کیا ہو رہا ہے وہ چیز ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سیم دیکھتے تھے، ہر ایک چیز حضور کو ایک دم کلیئر نظر آتی تھی۔ حضور کے لیے کوئی بھی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ جیسے اگر دیوار ہو تو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، کوئی چیز ہمارے آڑے آ جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے سائڈ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک چیز جانتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، زمین کے اندر کہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے۔ اور دیکھیں حضور کی خصوصیت، خشوع جو دل کے کیفیت کا نام ہے، یعنی انسان جو دل کے اندر سوچتا ہے یا اس کے دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے، جو بھی بات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی جانتے تھے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے صحابہ کرام آتے اپنے حاجات کو لے کر کے، تو حضور بغیر ان کے بتائے ان کے حاجات کو پوری کر دیتے تھے۔ اور ہم جو بھی کر رہے ہیں دنیا کے اندر، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہر ایک قول یعنی ہماری ہر ایک بات اور ہمارے ہر ایک کام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی زندہ ہیں؟ تو جواب: ہاں، ہمارے نبی اور تمام انبیاء کرام زندہ ہے۔ اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ حدیث کے اندر آیا ہے، کیا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی و یرزق، تمام کے تمام نبی زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، جو شخص انبیاء کرام کے بارے میں یہ کہے کہ مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟
تو اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی گمراہ اور بد مذہب اور خبیث ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے تمام انبیاء کرام زندہ ہے اپنی قبروں کے اندر، اور ہر ایک نبی کو قبر کے اندر رزق دیا جاتا ہے۔